السلام علیکم، میں ہوں شبانہ کوثر ایڈوکیٹ یوٹیوب کے چینل لا پروٹیکٹ آف رائٹ سے۔ آج ہم ڈائیورس کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس ٹاپک پر مزید بات کرنے سے پہلے میں ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسلام نے اور ہمارے ملکی قانون نے طلاق کا جو طریقہ متعارف کروایا ہے، اس میں لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہے۔ اس طریقے سے انسان اپنی زندگی کے بڑے اہم فیصلے کر سکتا ہے۔ ایسے تمام لوگ جن کو اس طریقے کا علم ہو چکا ہے، ان کو وہ تمام باتیں لا علم لوگوں تک پہنچانی ہے تاکہ ہمارے ملک میں اس طلاق جیسی لعنت کی ریشوں کو کم کیا جائے، کیونکہ اس جلد بازی اور افراتفری کے دور میں کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی کے مسئلے کو سیریس لے کر بہتر مشورہ دے۔ جب بھی کسی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ گھر میں ایک تناؤ اور ذہنی ٹینشن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں نوبت بعض دفعہ طلاق تک آ جاتی ہے۔ طلاق واحد ایسا جائز کام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ طلاق بعض دفعہ دونوں میاں بیوی کی رضامندی سے ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ اس میں ہسبینڈ اور وائف میں کسی ایک کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ پاکستان میں طلاق کے حوالے سے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں سیکشن موجود ہے 7، جو کہ پاکستان میں طلاق کا پروسیجر بیان کرتا ہے۔ اس میں طلاق کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ ہمیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے 242 تک کو فالو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں صرف تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو یونین کونسل کو انوالو کیا جاتا ہے، لیکن یہ پروسیجر بھی غلط نہیں ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور سختی سے عمل کروایا جائے۔ ہمارے ملک میں اس وقت طلاق کا جو پروسیجر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مرد ایک اسٹامپ پیپر نکلواتا ہے اور اس کو بیان حلفی کی صورت میں تحریر کرتا ہے یا کرواتا ہے، اور ایک نوٹس بیوی کو اور دوسرا نوٹس اس یونین کونسل کو، یہاں اس وقت اس کی بیوی رہ رہی ہوتی ہے، اس کو بھجوا دیا جاتا ہے۔ یونین کونسل کا چیئرمین دونوں پارٹیز کے نمائندوں کو یا میاں بیوی کو بلوا کر 30 دن کے اندر صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر صلح نہ ہو تو پھر دوسرے مہینے دوسرا نوٹس بھجوا دیا جاتا ہے، اور پھر تیسرے مہینے تیسرا نوٹس بھجوا دیا جاتا ہے، اور 90 دن کے بعد طلاق افیکٹو ہو جاتی ہے اور اس کے مؤثر ہونے کا سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جاتا ہے۔ سمجھنے اور سمجھانے کی بات یہ ہے، جب کوئی مرد غصے میں یا جس کسی حالت میں بھی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو طلاق تو اس وقت ہی اس کی مکمل ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ بعد میں ہمیشہ بہت زیادہ لوگوں کو پچھتاتے ہی دیکھا ہے، لیکن اگر لوگوں کو سمجھایا جائے کہ آپ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی سیکشن 7 کے تحت آپ اپنی عورت کو ایک وقت میں صرف ایک طلاق دیں اور اس کا نوٹس ایک بیوی کو اور ایک یونین کونسل کو بھجوائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اس طرح نوٹس ملنے پر یونین کونسل کا چیئرمین دونوں پارٹیز کو بلوا کر 30 دن کے اندر صلح کروانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیے، نوٹس تو ابھی ایک ہی گیا ہے، اگر وہ 90 دن سے پہلے رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں۔ اس ایک نوٹس پر بھی 90 دن کے بعد طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ اس وقت وہ عورت آزاد ہے، وہ چاہے تو کسی دوسرے مرد سے بھی شادی کر سکتی ہے، اور اگر چاہے تو اپنے پہلے والے مرد کے ساتھ بھی دوبارہ نکاح کر کے نئے حق مہر کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر 90 دن سے پہلے میاں بیوی کے درمیان صلح ہو جاتی ہے تو نئے نکاح اور نئے حق مہر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اگر خاوند بیوی کو دوسرا نوٹس بھی بھیج دیتا ہے تو پھر بھی پہلے والے نوٹس جیسا ہی طریقہ کار ہوگا۔ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں یا تیسرا نوٹس بھی بھیج دیا جائے تو پھر رجوع کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کی صورت میں پھر آخری صورت اگر کوئی میاں بیوی دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو حلالہ ہے، جو کہ اتنا پسندیدہ نہیں عمل کہا گیا۔ پہلے اور دوسرے نوٹس کے بعد
اگر 90 دن کے اندر میاں بیوی رجوع نہیں کرتے، 90 دن کے بعد طلاق افیکٹو ہو جاتی ہے، لیکن 2، 3 یا چند سال گزرنے کے بعد میاں بیوی کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور عورت نے بھی ابھی کوئی نئی جگہ پر شادی نہ کی ہو، تو پھر بھی وہ واپس اس خاوند کے پاس نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ بغیر حلالہ کے آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر طلاق کا پہلا نوٹس دیا گیا اور درمیان میں پتہ چلا کہ بیوی پریگننٹ ہے، تو جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوگی طلاق افیکٹو نہیں ہوگی۔ اس درمیانی عرصے میں اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب پہلے اور دوسرے نوٹس کے بعد مرد اور عورت آزاد ہو جاتے ہیں کہ چاہے تو وہ نیا نکاح کسی تیسرے فرد سے کر لیں یا دوبارہ آپس میں کر لیں، انہیں کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی ان دونوں نوٹس کو 90 دن گزر جائیں تو پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ تیسرا نوٹس دینے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے دونوں نوٹس کی صورت میں چلو بہتری کی کوئی گنجائش تو رہتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تیسری طلاق ہی نہیں دی، وہ ہماری ابھی بھی بیوی ہے۔ دیکھیے، یہ قانون کہتا ہے کہ 90 دن گزرنے کے بعد طلاق مکمل ہو جاتی ہے، چاہے نوٹس 1 ہو یا 2 یا 3۔ لیکن 2 نوٹس کی صورت میں رجوع کی گنجائش نکل آتی ہے، تیسرے کے بعد گنجائش ختم ہو جاتی ہے، صرف حلالہ باقی رہتا ہے۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی سیکشن 7 میں بتایا گیا ہے کہ ایسے تمام لوگ جو 3 طلاقیں کٹھی دے دیتے ہیں یا بیوی اور یونین کونسل کو نوٹس نہیں بھجواتے، ان کے لیے 1 سال کی سزا اور 5,000 سے کچھ زیادہ اماؤنٹ جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات صرف قانون کی کتابوں تک رہ گئی ہے۔ لوگوں پر زور دے کر عمل کروایا جائے تو ہمارے ملک میں طلاق کی ریشو یقیناً کم ہو جائے گی۔ ہمارا دین اسلام بھی اس بات پر زور دیتا ہے کہ مرد 1 طلاق دینے کے بعد عورت کو عدت میں لوٹانے کا حقدار ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی عورت کو عدت میں لوٹانے کا حقدار ہے، لیکن تیسری بار ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں فرمایا گیا ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور اس مدت کے اندر ان کے شوہر اپنی زوجیت میں رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔